بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں تمام علماء کرام کو مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ کہنے لگے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بولے، مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ سلطان کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جان، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ سلطان نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ سلطان کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کے دور کا رشتہ دار۔ سلطان نور الدین زنگی کہنے لگے، تم وہب بن عمرو کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہیں جو ہر طرح کی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، سلطان بولے، تم درویش کو حاضر کرو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت وہب بن عمرو کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوری دربار شاہی میں حاضر ہونا ہے، چونکہ حضرت وہب بن عمرو سلطان کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے، جو کہ سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس شہر کے علماء کو جلاوطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ سلطان کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے سلطان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں سلطان کو زیارت کا نسخہ سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ سلطان چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا درویش پر جو برم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر درویش سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے درویش کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے سلطان 2 دن بس وہی کریں گے۔ حضرت وہب بن عمرو نے سلطان سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے۔ سلطان نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام آپ درویش کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ سلطان کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت وہب بن عمرو نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیے اور واپس چلے جائیے۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے سلطان زیادہ کھانا نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ درویش نے سلطان سے کہا کہ آج رات بھی پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیے، اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ سلطان نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ درویش آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت وہب بن عمرو سلطان سے مخاطب ہوئے، عالی جاں، آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟
سلطان کہنے لگے، درویش، ساری رات میں خواب میں پانی ہی دیکھتا رہا ہوں۔ کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ درویش نے خود سلطان کو پانی پیش کیا اور سلطان نے جی بھر کے پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت وہب بن عمرو فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے گی اور ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ سلطان اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا نظارہ کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سلطان یہ ساری باتیں سن کر بڑا حیران بھی ہوا اور اس درویش کی عقل مندی پر اسے داد بھی دی، چونکہ اس درویش کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ حالانکہ اس سلطان نے تو باقی علماء کی نظر میں اس درویش کی عزت و توقیر کم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب یہ درویش مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا طریقہ نہیں بتائے گا تو تمام عالم کا اسے درویش ماننے سے دل ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن جب اس درویش نے طریقہ بتایا اور عملی طور پر کر کے بھی دکھایا تو یہ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی اس درویش کو داد بھی دیتا رہا اور اس کی باتوں پر عمل کرتا رہا، اور حقیقت سے آگاہ ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک میرے اندر پیاس نہیں ہوگی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے خواب میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔